السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں سوال ہے ایک بہن کا کہ میرے والد شادی کے بعد سے ہمیشہ امی پر اور ہم بچوں پر ظلم کرتے آئے۔ میری امی اور ہم بہن بھائی الحمدللہ سلفی عقائد پر کاربند ہیں، لیکن والد کراچی کے ایک پیر کے مرید ہیں۔ اس سے تعویذ گنڈے کرواتے ہیں، وظیفے لیتے ہیں اور اسی کو خیرات پہنچاتے ہیں۔ ہم نے ویڈیوز بھیج کر اس بارے میں اور خود سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ میں اور امی اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا باپ ہماری شادی کے وقت ولی بن سکتا ہے؟ اور میرے دل میں ان کے لیے جو نفرت ہے جو میرے بس میں نہیں ہے، کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اولاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ والدین یا کسی کی بھی دو حیثیت ہے۔ ایک تو دینی حیثیت، دوسرے ایک دنیاوی رشتہ۔ ماں باپ کا معاملہ یہ نازک ہے۔ ماں باپ اگر مشرک ہوں، کافر ہوں، تو بھی دنیاوی حیثیت سے ان کے ساتھ حسن سلوک ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور وہ تمہیں شرک اور کفر کی دعوت دیں تو تم ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی حیثیت سے اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرتے رہنا۔ یعنی مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی دنیاوی تعلق جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اور اچھا برتاؤ اس کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اول سے یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں آئی ہوئی ہے اور وہ مشرکہ ہے، لیکن وہ مجھ سے صلہ رحمی چاہتی ہے، کچھ چاہتی ہے، تو میں کیا کروں ایسی صورت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو والدین کا معاملہ نازک ہے۔ اگر والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، تب بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملہ درست رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ رہا معاملہ یہاں پر کہ ان کے شرک اور کفر کو ہم پسند نہیں کریں گے، شرک اور کفر کی حیثیت سے ان سے نفرت ہوگی، ان کے شرک سے نفرت ہوگی، ان کے کفر سے نفرت ہوگی، ان کے اس طرح سے عمل سے ہمیں نفرت کرنی، اس کو ناپسند کرنا اور اس کو کبھی گوارا نہیں کرنا، کیونکہ ہم کفر اور شرک برداشت نہیں کر سکتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک اور کفر جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لقمان نے
اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے پہلی نصیحت جو کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال شرک اور کفر، اللہ رسول کی مخالفت، خواہ ماں باپ کریں کوئی بھی کرے، ان کے اس عمل سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اس کو ناپسند کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اولاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، میرے ماں باپ کو ہدایت دے دے، کہ یہ کفر و شرک سے تائب ہو جائیں، یہ غلط راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ اس راستے سے ان کو ہٹا لے، ان کو ہدایت کی توفیق دے دے۔ اولاً تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اور ثانیاً اپنی وسعت پر، اپنی طاقت پر، حالات کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً موقع ملتے ہی ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اور یہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ یا باپ اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ اللہ دے گا، ہم جو ہے ظلم کا بدلہ باپ کو ظلم سے نہیں دیں گے، باپ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، پیار سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ وہ بھلے ظالم ہے، وہ ظالم ہے اور وہ شرک میں، کفر میں مبتلا ہے، پیر پرستی میں مبتلا ہے بھلے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ادب اور احترام کو ہم ملحوظ رکھیں گے، اس کو بالائے طاق نہیں رکھ سکتے، اس کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا۔ ادب احترام کو ملحوظ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو برقرار رکھنا ہوگا ہمیں، اگرچہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، پیر پرست ہے، کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وصاحبہما فی الدنیا معروف، دنیاوی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اس کی پیر پرستی کی وجہ سے، اس کی غلط روش کی وجہ سے، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے، کہ بچوں پر ظلم کر رہا ہے، بیوی پر ظلم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ظلم کا بدلہ ہم ظلم سے نہیں دیں گے، بلکہ ظلم کا بدلہ ہم پیار و محبت سے دیں گے اس کو، تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ میری روش صحیح نہیں ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے طریقہ آپ لوگ اختیار کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ جو یہاں ولایت کا ہے کہ کیا ایسا بیٹی کی شادی کے وقت ایسا باپ ولی بن سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر وہ کفر اکبر یا شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہے تب تو وہ ولی ہوگا، مسلمان ہے تو ولی ہوگا، الا یہ کہ وہ ظالم ہو، شادی نہ کراتا ہو، اس کا ظلم واضح ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے ولایت اس سے منتقل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کفر اکبر اور شرک اکبر کا مرتکب ہے تو ایسا شخص بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ولایت دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے اس سلسلے میں بھائی ہیں یا دادا ہے تو ان لوگوں کی طرف ولایت جو ہے منتقل ہو جائے گی، اگر باپ جو ہے ولایت کے قابل نہ ہو، ولی بننے کے قابل نہ ہو، اپنے کفر اور شرک کے اکبر کی وجہ سے، یا اس کا ظلم واضح ہو جائے کہ وہ بیٹی پر ظلم کرنا چاہتا ہے، صحیح جگہ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، غلط طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی ولایت ختم ہو جائے گی اور ولایت دوسروں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کو اللہ تعالی توحید کی صحیح تعلیم، اسلام کی صحیح تعلیم دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔